اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا جائے۔ دیکھیں نا، وہ ایک واقعہ عرض کیا گیا تھا، غزوہ احد میں نا ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان پریشانی کا شکار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے گھیرے میں آ گئے، اور صحابہ کرام کی شہادتیں بھی ہوئیں۔ 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ بالکل مشرکین کے آمنے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور مشرکین تیر برسانا ہی چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ہماری ان سے حفاظت کرے گا؟ تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ آپ نے فرمایا جانتے بھی ہو یہ موت ہے، جانتے بھی ہو یہ موت ہے میرے سامنے کھڑے ہونا، وہ تیروں کی بارش کریں گے، تمہارا جسم چھلنی ہو جائے گا۔ اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس چیز کے لیے تیار ہوں، اور وہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور مشرکین مکہ نے جب تیر برسائے نا تو ان کے وجود کو چھلنی کر کے رکھ دیا، ان کے وجود کو چھلنی کر کے رکھ دیا، اور جب ان کے جسم سے جان نکلی، ظاہر ہے پھر اتنی دیر میں مسلمانوں نے بھی تیر اندازی کی تو وہ مشرک پیچھے ہٹے۔ بہرحال جو صحابی سامنے آئے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کا وجود چھلنی ہو، اور وہ گرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھک کر ان کا سر اٹھایا اور اسے اپنی گود میں رکھا۔ اور جب وہ صحابی گرے نا، دیکھیں یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ اپنے وجود کو چھلنی کروا دیا، کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور جب وہ گرے نا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر مبارک جب اپنی گود میں رکھا نا، تو انہوں نے ایک ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اللہ کے رسول کیا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ وہ تو مرتے مرتے بھی انہوں نے از خود یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالیہ انداز سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں یہیں مر جاؤں اور شہید ہو جاؤں اور پھر قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ لیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ تم نے حق ادا نہ کیا؟ کیا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا بہت کم روایات میں اور احادیث میں یہ آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو فرمایا ہو فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ صحابہ تو کہتے ہی کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چیز فرمایا کرتے تھے، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ تم حق کی بات کرتے ہو، تم تو حق سے بھی بہت آگے نکل گئے۔ اور جب ان کی شہادت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوجبت الجنہ لطلحہ، اللہ نے طلحہ کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو بھائی مشن تو پھر یہ ہے، مشن میں تو یہ آتا ہے، اور اصل جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی سنت کو اپنانا ہے۔ باقی ڈھول تماشے خوشیاں اور گلیاں سجا دینا، بازار سجا دینا، یہ 2-4 دن کا جوش ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم۔ پھر وہی چیزیں جو ہیں وہ گلیوں میں جو ہے اور نالیوں میں اور گٹروں میں سے وہ چیزیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب 14 اگست آتے ہیں نا، 14 اگست کو پورے پاکستان میں وہ جھنڈے پاکستان کے پرچم وہ لگا دیے جاتے ہیں۔ 14 اگست کے بعد 15-16 اگست جب آتا ہے وہی جھنڈیاں وہ پیروں میں رول رہی ہوتی ہیں، وہی جھنڈے جو ہے وہ اپنا کوئی کہاں گرا پڑا ہے، کوئی کہاں گرا پڑا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھداری سے تعلق رکھتی ہیں، سمجھداری کا ثبوت دیا جائے، سمجھداری کا مظاہرہ کیا جائے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ بسم اللہ